کوئی عورت کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ نہیں ہم بستری کرنا چاہتا، وہ عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت پڑھ بھیجتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے۔ یہ جو بہت صحیح بخاری کی حدیث ہے 3237 سننا ڈاٹ کام کی سیریل وائز، اس میں الزام کیا آتا ہے؟ تو حدیث جیسے مفتی صاحب نے فرمایا دامت برکاتہ ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے اور شوہر ناراض سوئے تو فرشتے صبح تک اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اب اس پہ دو الزام آتے ہیں، پہلا تو الزام یہ ہے کہ اسلام میں بیوی پر زبردستی ہے، اور دوسرا الزام یہ میرائٹل ریپ ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ دو الزام اس حدیث کے تعلق سے اسلام کے اوپر لگائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر انکار کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر کانٹیکسٹ کا سمجھنا ضروری ہے۔ کیا یہاں پر بلا وجہ انکار کی بات ہو رہی ہے؟ حدیث اور انکار کی بات کرتی ہے جو بلا وجہ ہو، کہ بیوی کی طرف سے کوئی جائز مجبوری نہ ہو۔ تو جائز عذر کیا ہوتا ہے؟ جو ایک ویلڈ ایکسکیوز ہے وہ کیا ہے؟ اگر کوئی جائز عذر ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے کوئی بیماری ہے، حیض ہے، ماہواری ہے، کوئی تھکان ہے، تکلیف ہے، کوئی تھکاوٹ پریشانی ہے، کوئی جذباتی پریشانی ہے، کوئی جذباتی تناؤ ہے۔ تو میرٹل ریپ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اسلام میں شادی کی بنیاد محبت اور رحمت ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں چیپٹر 30 ورس 20 اندر فرمایا کہ اسلامی شادی جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے، اور ناراضگی زبردستی اس کو سمجھ لیں۔ جو حدیث شوہر کی ناخوشی کی بات کرتی ہے وہ زبردستی کی اجازت نہیں دیتی۔ ناراضگی کیا ہے؟ یعنی کہ وہ غصہ ہے، کوئی ناخوش ہے، ایک فطری جذبہ۔ جب کوئی جائز ضرورت بلا وجہ نظر انداز کی جائے، اس میں بات چیت ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ مرد فورسفلی اپنی طاقت دکھا کے اس سے کوئی زبردستی تعلق کا استعمال، یہ ظلم ہے اسلام کے اندر، اور اسلام میں یہ سخت حرام ہے، یعنی کہ شادی کی بنیاد کو یہ تباہ کر دیتا ہے۔ تو حدیث کا مقصد کیا ہے؟ حدیث یہاں پہ فرما رہی ہے کہ تمہیں اپنا رشتہ کیسے بچانا ہے۔ یہ ایک چیتاونی ہے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ مرد کی فطرت ہے، شوہر کی فطری ضرورتیں ہیں، وہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ ایک سبھی سماج میں ایک پتی اپنی ضرورتوں کو اپنی پتنی سے پورا کرتا ہے، اس لیے تو انہوں نے شادی کی ہے۔ اب وہ بلا وجہ بنا کسی ویلڈ ایکسکیوز کے انکار کر رہی ہے، تو یہاں پہ اس چیز کو نظر انداز کرنا اور یہ ناخوشی پیدا کرنا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس میں ملٹیپل کازز ہیں۔ اس میں ایک کاز یہ ہو سکتی ہے کہ مرد کے اندر وہ ٹیمپٹیشنز باقی رہیں اور وہ باہر بھٹکنے کا ڈر ہو جاتا ہے، گناہوں اور دھوکوں کی طرف خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو حدیث کیا کرتی ہے؟ اس چیز سے حفاظت کرتی ہے کہ گناہوں سے اور دھوکے دینے سے حدیث یہاں پر بچا رہی ہے۔ بات کرتے ہیں حقوق کی کہ شوہر کے اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، تو اسلام انصاف اور برابری کا مذہب ہے۔ حقوق ہوں، ذمہ داریاں ہوں، یہ دونوں شوہر بیوی کی ہیں، ایون مرد کی ذمہ داری یہاں پر جواب دہی زیادہ ہے۔ تو اگر شوہر بیوی کی جسمانی یا جذباتی ضرورتوں کو نظر انداز کرے تو وہ بھی گنہگار ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ جواب دہی مرد کے لیے بھی ہے۔ تو اصلی پیغام کیا ہے یہاں پر؟ اصلی پیغام خوشحالی کا ہے اور رشتوں کو مضبوط کرنے کا ہے۔ اس لیے یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ سمجھ بوجھ اور بات چیت کی بات چل رہی ہے۔ زبردستی کی کوئی جگہ اسلام میں ہے ہی نہیں، اور ایک دوسرے کا احترام اور خیال رکھنا ہے۔ تو اسلام کا مقصد کیا ہے؟ ایک بہترین گھر، پریوار، ایک اسپاؤسل ریلیشن شپ کو قائم کرنا۔ یہاں پر اس چیز کی بات